بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا پہلا سبق ہے حدیث کا پیغام۔ ہم لوگوں میں سے اکثر کچھ دن دعا کر کے پھر جب وہ مطلوبہ چیز نہیں ملتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے قبولیت کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہی چیز مجھے ضرور مل جائے۔ نہیں ملتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یا دعا مانگتے بھی ہیں تو مایوسی کے ساتھ، یعنی یقین نہیں ہوتا کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ حالانکہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہی مل جائے، ضرور مل جائے۔ بسا اوقات دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے کسی دوسری شکل میں۔ اللہ پاک اس دعا کے ذریعے بسا اوقات ہم پر کوئی مصیبت، آزمائش، حادثہ آنے والا ہوتا ہے، اس کو ٹال دیتے ہیں، اور بسا اوقات دعا کی برکت سے اللہ پاک آخرت کے بڑے بڑے جنت کے درجے اور محلات عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبول ہونے کی ایک شکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں ضد ہوتی ہے کہ نہیں، جو چیز میں نے مانگی ہے بس ہر حال میں مجھے وہی چیز چاہیے۔ نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ اب حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالی سے دعا کیا کرو ایسی حالت میں کہ تم اس دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، قبولیت کا یقین رکھ کر دعا کرو۔ اور لوگوں یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالی غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ معلوم ہوا ہمارا کام ہے دعا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم حکم پورا کرنے کے پابند ہیں۔ لہٰذا آپ نے دعا مانگ لی اور مانگ رہے ہیں، آپ نے حکم پورا کر دیا، آپ کو اس عبادت کا یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کا اجر ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اب وہ چیز ہمیں دینی ہے یا نہیں دینی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام تھا دعا کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہمیں دعا کا ایک اہم ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا کے وقت دل حاضر ہو۔ اللہ تعالی غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آج کا دوسرا سبق ہے ایک گناہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کا تیسرا سبق ہے ایک سنت کا بیان۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی ضرورت کو پورا فرماتے، اور اگر پورا نہ فرما سکتے تو نرمی سے اور اخلاق سے اسے کہہ دیتے اور معذرت فرماتے۔ اس سے ہمیں یہ سنت معلوم ہوئی کہ سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ تو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو یا ہم دینا نہ چاہتے ہوں تو اس سے نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ جھڑکنا اور ڈانٹ کرنا اور لان تان کرنا درست نہیں ہے۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک اہم عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دے گا۔ نمبر 1، اس کو فقر اور تنگ دستی سے پناہ ملے گی۔ نمبر 2، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی۔ اور نمبر 3، مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ اور نمبر 4، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص ہر روز ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھے گا اس کے لیے یہ 4 فائدے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ آج کا 5واں اور آخری سبق ہے ایک فقہی مسئلہ۔ جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ لہذا خاص طور پر سردی کے زمانے میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری بال برابر جگہ بھی وضو کے درمیان خشک نہ رہے۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔